يا الحمد لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين والصلاة والسلام على من أرسله لإماطة الشرك والبدعة من العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة مقرين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه. عن عبد الله بن عمر قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی بھی ہیں اور ساری کائنات کے لیے رحمت بھی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ وصف، یہ خوبی صرف اور صرف آمنہ کے بیٹے کو حاصل ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین میں اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کہ ساری کائنات کا رب، پالنے والا، روزی دینے والا، نظام چلانے والا، نظام بگاڑنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، اولاد دینے والا، چھیننے والا، کاروبار دینے والا، کاروبار واپس لینے والا، عزتیں دینے والا، حکومتیں دینے والا، بادشاہت دینے والا، زمینیں دینے والا، عزت کے نقشوں میں ذلت، ذلت کے نقشوں میں عزت دینے والا، اولاد دینے والا، ماں باپ کو قائم رکھنے والا، اس نظام کو چلانے والا، ہوائیں چلانے والا، سمندر بہانے والا، زمین کو ٹھہرانے والا، پہاڑ پیدا کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین. جب اس سب میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ ساری کائنات میں پہاڑ اکیلے اللہ نے بنائے ہیں، کسی اور نے بنائے نہیں. یہ زمین پر جتنے بھی پانی پیدا ہوا نکلتا ہے، یہ اللہ اکیلا اس کا خالق ہے اور کوئی ہے نہیں. ہم میں سے جس کو جو کچھ بھی ملا، جس کو جو کچھ بھی ملا، یہ ایک اکیلے اللہ نے دیا، کسی اور نے دیا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفوں کے لائق، ساری تعریفیں جو اللہ کی شان کے مناسب ہیں، اس کا پالنے والا رب العالمین اکیلا اللہ ہے، کوئی اور نہیں. جیسے اس میں اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ جنوں میں سے، نہ انسانوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ پچھلوں میں سے، نہ اگلوں میں سے. اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کی شان ہے. جس طرح اللہ رب العالمین ہے، اسی طرح جس قرآن کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی قرآن پاک کی سورت احزاب کی آیت ہے، غالباً سورت احزاب کی آیت ہے
جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے انسانوں میں سے جس کو رحمت بنا کر بھیجا وہ بھی ایک آمنہ کا لال محمد کریم ہے۔ رحمت للعالمین ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ وہ رحمت للعالمین دنیا والوں کے لیے بھی رحمت، قبر والوں کے لیے بھی رحمت، قیامت کے دن لوگوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت۔ وہ رحمت للعالمین ہے۔ وہ رحمت للعالمین صرف اپنی امت کے لیے رحمت نہیں، صرف اپنے زمانے کے صحابہ کے لیے رحمت نہیں کہ ابو بکر کو صدیق بنوا دیا، عمر کو فاروق اعظم بنوا دیا، عثمان کو ذو النورین بنوا دیا، علی کو حیدر کرار بنوا دیا، اور سعید کو جنت کا ٹکٹ دلوا دیا، عبد الرحمن بن عوف کو جنت کا مزدہ سنوا دیا، عائشہ کو نبی کی زوجہ ہونے کی وجہ سے قرآن میں اس کے تذکرے ہو گئے، خدیجہ الکبریٰ بن گئی، فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا بن گئی۔ اس کی رحمت صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے قطعا نہیں ہے، اس کی رحمت آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی رحمت قیامت کے دن بھی برسے گی، جب کوئی نہیں ہوگا، اللہ کا غصہ اپنے جوبن پہ ہوگا، اللہ کی صفت قہاری اس دن اپنے عروج پہ ہوگی، اور جب کوئی نہیں کسی کی حمایت میں بول سکے گا، جب کوئی کسی کی سفارش کر نہیں سکے گا، جب ہر شخص یہ کہہ رہا ہوگا انسان اور انسانوں میں سے نبی اور نبیوں میں سے بات ختم ہو جائے، نبیوں میں سے سب سے شان والے نبیوں میں بڑے نبیوں میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ چاروں نبیوں کے پاس ساری امتیں جائیں گی، آدم سے لے کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتیں جائیں گی، اور یہ امتیں جو جائیں گی وہ اپنے بھی ہوں گے، پرائے بھی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے نوح کو پتھر مارے تھے، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے نوح کا کلمہ پڑھا تھا، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ابراہیم کا کلمہ پڑھا تھا، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے لوط کے اوپر پھپتیاں کسی تھیں، وہ بھی ہوں گے جنہوں نے لوط کا ساتھ دیا ہوگا، وہ بھی ہوں گے جو موسیٰ کلیم اللہ کی جان کے دشمن تھے، اور وہ بھی ہوں گے جو موسیٰ کلیم اللہ کا ساتھ دینے والے تھے، وہ بھی ہوں گے جو عیسیٰ روح اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ بھی ہوں گے جو عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھنا چاہتے تھے، وہ بھی ہوں گے جو محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے تھے، قرآن کو اللہ کی آخری کتاب سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا دنیا اور آخرت کی سعادت سمجھتے تھے، اور وہ بھی ہوں گے جنہوں نے میرے نبی پہ پتھر برسائے تھے، جنہوں نے میرے نبی کے گھر میں کوڑا پھینکا تھا، جنہوں نے میرے نبی کے صحابہ کو شہید کیا تھا، جنہوں نے آج بھی دشمنی کی، آج بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، سارے لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے ہمیں جنت چاہیے، نہیں، یہ سوال نہیں ہوگا ہمیں جنت میں بھجوا دیجئے، یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، بلکہ کہیں گے وہ قیامت کا دن، وہ قیامت کا منظر، وہ قیامت کی سختی اتنی سخت ہوگی۔ قرآن پاک کی 20 آیات نے اس کو مضمون بنوایا، اس کو عنوان بنا کے اللہ نے قرآن میں فرمایا وہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، وہ اتنا سخت دن ہے جب زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت، یہ سارا حسن جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نظام تہ بالا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہ اتنا سخت دن ہوگا جس کو قرآن نے یوں بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ وہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مدہوش ہو جائیں گے، مجنون ہو جائیں گے، پاگلوں کی طرح پھریں گے، ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی،
جس دن ماں اپنے بچوں کو بھول جائے گی، باپ اپنے بیٹے کو بھول جائے گا، بھائی بھائی کو بھول جائے گا، چچا بھتیجے کو بھول جائے گا، وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اس دن سارے لوگ وہ جانتے ہیں اب باپ بیٹے کے کام نہیں آ سکتا، ماں بیٹی کے کام نہیں آ سکتی، خامد بیوی کے کام نہیں آ سکتا، بیوی خامد کے کام نہیں آ سکتی۔ وہ سمجھتے ہوں گے تو پھر نبیوں کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم کے پاس جائیں گے اور جا کے یہ گزارش کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، حضرت آدم کو کہیں گے آپ آپ ساری امت کے، ساری انسانیت کے باپ ہیں، ساری کائنات کے، ساری امت کے، ساری انسانیت کے والد ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دو، اللہ سے سفارش کر دو کہ اللہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمیں جنت میں لے جائے، یہ نہیں کہہ رہے حساب و کتاب شروع ہو جائے، یہ جو سختی ہے یہ بڑی سختی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیں گے، زبان ہلے گی تو کیا ہلے گی، دیکھنے والے منتظر ہیں کہ آدم کیا بولے گا، لیکن جب آدم بولے گا تو آدم کہے گا یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ آج تو اپنی ہی جان ہے، اے اللہ آج تو مجھے چھوڑ دے۔ حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ نوح نجی اللہ، اس کے پاس جائیں گے، وہ آدم ثانی جس کو کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح سے بھی یہی گزارش کریں گے، حضرت نوح بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ وہ چلتے چلتے نبیوں سے ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ ابراہیم جس کو خلیل اللہ کہا، وہ ابراہیم جس کی شان ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم تو بڑا عبادت گزار ہے، ابراہیم تو رب کے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دینے والا ہے، وہ اللہ کا بڑا شکر گزار ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ابراہیم جو اتنی شان والا، لیکن اس دن اللہ کا غضب وہ کتنا ہوگا، اللہ کا غصہ کیسا ہوگا، وہ منظر کتنا سخت ہوگا کہ اس وقت ابراہیم کی زبان پہ بھی یہی جاری ہوگا یا ربی نفسی نفسی۔ وہ چلتے چلتے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئیں گے۔ موسیٰ وہ ہے جس کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں، جس کا واقعہ سب سے زیادہ قرآن میں، جس کے اوپر تورات اتری، جس کی امت بہت زیادہ رسول اللہ خواب میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ میری ہی امت ہوتی۔ بتلانے والا بتلاتا ہے یہ آپ کی نہیں، یہ تو حضرت موسیٰ کے امتی ہیں۔ اتنی کثیر امت والا موسیٰ، اتنے کثیر امتیوں والا موسیٰ، تورات اس پہ اتری، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ جب ان کے پاس جائیں گے ساری کائنات جائے گی، حضرت موسیٰ بھی کہیں گے یا ربی نفسی نفسی۔ پھر عیسیٰ روح اللہ کے پاس آئیں گے۔ عیسیٰ روح اللہ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کو اظہار کروایا عیسیٰ سے، وہ کام جو اللہ کیا کرتا تھا وہ کام عیسیٰ سے کروایا۔ میرے اور آپ کے امتحان کے لیے کہ ہم عیسیٰ کو خالق کہتے ہیں یا اللہ کو خالق کہتے ہیں، یہ امتحان لینے کے لیے، اور ہم تو اتنے امتحان میں فیل ہو گئے۔ میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ کے ساتھ ہے، جا رہا ہوں لیکن ایک بات کیے بغیر مجھے سکون ہی نہیں آنا، مجھے مزہ ہی نہیں آنا، میں نے سمجھنا ہے کہ میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ چند دن پہلے ہمارے ملک میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، اس بات کی ایک دلیل عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ملک میں ایک ڈاکٹر سعید اختر صاحب ہیں، غالباً اگر مجھے نام میں کمی بیشی نہ ہو، جنہوں نے جگر ٹرانسپلانٹ کا پہلا ہاسپٹل بنایا ہے۔ ہمارے ملک میں نہیں تھا، سارے ہندوستان جاتے تھے یا چائنا جاتے تھے۔ اس شخص نے محنت کی، اور جو شیخ صاحب تھے وہ ثاقب نثار صاحب، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، مجھے کیا ضرورت ہے کہنے کی، اس بندے نے اس کو بھی بیچارے کو تنگ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ چلا گیا، اس کی خلاصی ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اور پہلا آپریشن آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، پہلا آپریشن ہمارے ملک میں ہوا۔ رحیم یار خان کا غریب ترین انسان جو 40 لاکھ لگا کر کہیں نہیں جا سکتا تھا، وہ تو 4000 لگا کر قبر میں جانا بڑا مشکل بن گیا کہ قبر مل جائے 4000 لگانا پڑتا ہے، تو اس کا وہاں پہ مفت آپریشن ہوا اور ملک کا پہلا کامیاب آپریشن ہوا، اس نے کیا۔ وہ ڈاکٹر سعید صاحب، ان کو بڑا رنگیدہ گیا، اس ظالم انسان نے جو گیا ہے جسٹس، اس نے بڑا ظلم کیا، اور اس کی ایک عزت تھی، ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، ایک لائق آدمی جس کی امریکہ عزت کرتا، اس کے علم کی بنیاد پہ آپ اندازہ لگا لیجئے وہ کتنا لائق انسان ہوگا۔ تو وہ نا ڈاکٹر صاحب سے بہت سے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ کیا، آپ کیا محسوس نہیں کرتے،
آپ کیا محسوس نہیں کرتے کہ آپ کی بے عزتی ہوئی ہے، اور آپ اپنے دل میں فیل نہیں کرتے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا یا آپ کے ساتھ جو ہے یہ آپ اپنے آپ کو کم نہیں سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کہا یا آپ کی عزت کم نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا جب میں غلط کام کروں گا لوگ میری عزت کریں نہ کریں، لوگ مجھے غلط سمجھے نہ سمجھے، کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے، کچھ حامی ہوتے ہیں کچھ مخالف ہوتے ہیں، یہ نظام کائنات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں غلط ہے، لوگ مجھے اچھا یا برا کہیں نہ کہیں، جب میرا دل کہے گا نا میں نے غلطی کی ہے، جب میرا دل مجھے کہے گا نا تو برا ہے، میرے دل نے جب مجھے برا کہہ دیا تو پھر میری عزت کم ہوگی، پھر میری کیا ہوگی؟ میرے دل میں جب میری عزت کم ہوئی تو پھر میری عزت کم ہے، لوگ میری عزت کریں یا نہ کریں، لوگ عزت دیں یا نہ دیں وہ بات نہیں ہے، میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں مطمئن ہوں، میں نے کوئی زیادتی، میں نے کوئی غلط، میں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، تقریر تو وہ ہے جس پہ میرا بھی دل مطمئن ہو، آپ خوش ہوں یا ناخوش ہوں، میرا دل مطمئن ہو اللہ نے جس جگہ پہ مجھے بٹھایا میں نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، اپنے علم اپنی سوچ کے مطابق میں نے اس کا حق ادا کیا نہ کیا۔ میں نے ایک جملہ بولا، اللہ نے میرے دل میں وہ جملہ اگلا ڈال دیا ہے، اس جملے کی اب وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ وہ ہے جس کو روح اللہ کہا، عیسیٰ وہ ہے جس کو روح اللہ کہا، اور عیسیٰ کے معجزے قرآن میں مذکور ہیں، اور وہ معجزے کیا ہیں؟ میرے اور آپ کا امتحان ہے، میرے اور آپ کا امتحان ہے۔ وہ کام کروایا اللہ نے عیسیٰ سے، وہ کام کروایا جو اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ پیدا کرنا کس کا کام؟ زندگی سے موت دینا کس کا کام؟ مردوں کو اٹھانا کس کا کام؟ اللہ کا۔ بیماروں کو شفا دینا کس کا کام؟ اللہ کا۔ اللہ نے یہ کام عیسیٰ سے کروایا، اللہ نے یہ کام عیسیٰ سے کروایا، یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ عیسیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے، یاد رکھنا، عیسیٰ اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا کہ عیسیٰ اپنی مرضی سے مردوں کو زندہ کرے۔ جب اللہ چاہتا تھا مردے زندہ ہوتے تھے، جب اللہ چاہے تو نہیں ہوتے۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان تھا، کہیں ہم نبیوں کو قدرت والا نہ سمجھنا شروع کر دیں۔ اس کائنات کا متصرف الامور ایک ذات ہے، اور وہ کون سی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ نبی، ولی، پیر، پیغمبر، غوث، کتب، شہید وہ قادر مطلق نہیں ہے، قادر مطلق ذات ہے تو کس کی ہے؟ ذالکم اللہ ربی، ذالکم اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ میرا رب بھی، میرا پالنے والا بھی، میرے نظام کو چلانے والا بھی، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، لہذا عبادت کس کی کرو؟ اسی کی کرو۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ نے یہ امتحان لیا ہم سے قرآن پاک میں ذکر کر کے۔ ہم ایسے ہیں، ہم نے کہا عیسیٰ تے بڑی دور دی گل ہے، ہم کوئی ڈھیری نہیں چھوڑتے، ہم کہتے ہیں اتھوں بھی لب جاندے نے، اور نہیں کہیں سے نہیں ملتے۔ سب کو کون دیتا ہے؟ کہیں سے نہیں ملتے، کہیں سے نہیں ملتے، کہیں سے نہیں ملتے۔ مندر والے جو وہاں پہ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ دیتا ہے، گرجے والے جو جہاں پہ جاتے ہیں ان کو بھی اللہ دیتا ہے، مورتیوں کے سامنے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی مورتیاں نہیں دیتی، ان کو بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں، آپ کے دل کو لگ رہی ہیں، آپ کو پسند آ رہی ہیں، اگلی بات جو میرا اور آپ کا امتحان ہے وہ بھی پسند آئے گی تو ایمان بچے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مندروں والے بھی نہیں دے سکتے، کون دیتا ہے؟ مریم نہیں دیتی، کون دیتا ہے؟ عیسیٰ نہیں دیتا، کون دیتا ہے؟ موسیٰ نہیں دیتا، کون دیتا ہے؟ بابا گرو نانک صاحب نہیں دیتے، کون دیتا ہے؟ مورتیوں سے نہیں ملتا، گرجوں سے نہیں ملتا، کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جب مندروں سے نہیں ملتا، گرجوں سے نہیں ملتا، گرو نانک سے نہیں ملتا تو مزاروں سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ سب کچھ کون دیتا ہے؟ سب کچھ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اب اگلی بات، اب مجھے تسلی ہو گئی، اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ سارے کے سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہ شان والے پیغمبروں کے پاس گئے، اور جب گئے اور جا کے کہیں گے عیسیٰ تجھے اللہ نے روح اللہ بنایا، تو روح اللہ ہے، تیرے اوپر اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی، تجھے بن باپ کے پیدا کیا، تجھے بن باپ کے پیدا کیا، تجھے انجیل دی، تجھے ایسا اعزاز بخشا کہ اور کسی نبی کو نہیں ہے، تجھے وہ اعزاز بخشا جو اور کسی نبی کو نہیں۔ ہر نبی کو اللہ نے خصوصیات دی ہیں۔ جی میں عرض کر دوں،
ان خصوصیات میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی اعتبار سے سارے انبیاء سے افضل ہیں، لیکن بعض نبیوں کو بعض خصوصیتیں ملی ہیں۔ عیسیٰ کو وہ خصوصیت ملی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی، بتلا دوں وہ کیا خوبی؟ عیسیٰ کو اپنے وقت کا نبی بنایا اور میرے نبی کا امتی بنایا۔ عیسیٰ کو اپنے وقت کا نبی بنایا۔ جب عیسیٰ کا وقت ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمہ ہے، جب تک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اور عیسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ پڑھے ایمان قبول نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھے عیسیٰ کے زمانے میں ابراہیم خلیل اللہ پڑھے ایمان قبول نہیں، عیسیٰ کے زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھے اور پھر عیسیٰ روح اللہ پڑھے تب ایمان قبول ہے۔ لیکن عیسیٰ کو ایسا اعزاز بخشا، عیسیٰ کو وہ اعزاز بخشا جو کسی اور کو نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ بھی جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا، عیسیٰ کا بھی ایمان نہیں بچے گا۔ عیسیٰ کو نبی بھی بنایا، عیسیٰ کو نبی کا امتی بھی بنایا، اور عیسیٰ کو وہ کلمہ نصیب کیا جس کلمے کی منتیں، جس کلمے کو مانگا نبیوں نے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی یہ تمنائیں انبیاء نے کی ہیں۔ میرے دوستو، جس کلمے کی پڑھنے کی تمنائیں نبیوں نے کی، وہ کلمہ مجھے اور آپ کو بن مانگے مل گیا۔ میں نے اور آپ نے اس کی کیا قدر کی؟ میں اور آپ اس کی کیا قدر کرتے ہیں؟ میں اور آپ اس کی کیا قیمت ڈالتے ہیں؟ میں اور آپ اس کلمے کو کیا عزت دیتے ہیں؟ میں اور آپ اس کلمے کو کیا مقام دیتے ہیں؟ میں اور آپ اس کلمے کو کیا فضیلت بخشتے ہیں؟ میں اور آپ اس کلمے کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی زندگی، میرا اور آپ کا چلن پھرن، میرے اور آپ کی سوچیں، میرا اور آپ کی تہذیب، یہ گواہ ہے ہم نے کتنی اہمیت دی۔ باہر سے آ کر کسی کو تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میرا دل بتائے گا کہ میں نے اس کلمے کو کتنا مقام دیا ہے، کتنی عزت دی ہے، کتنا شرف دی ہے، کتنی اہمیت دی ہے۔ تو خیر یہ سارے نبی، ساری امتیں حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گی، عیسیٰ بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، میرا عنوان یہ تھا جو میں نے بات شروع کی، اللہ نے اپنے آپ کو کہا میں رب العالمین ہوں، اس میں میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ خوبی صرف میری ہے، یہ وصف صرف میرا ہے، یہ مقام صرف میرا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہلوانے کا حقدار صرف میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ مقام بھی صرف محمد کریم کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اور نبی کی رحمت دنیا میں بھی، نبی کی رحمت قبر میں بھی، اب نبی کی رحمت روزے قیامت بھی برسنے لگی ہے۔ وہ کیسے؟ سارے امتی، ساری قومیں، ساری انسانیت اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے گزارش کرنا چاہ رہی ہے، لیکن میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میرے نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ اب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ میرے پاس آئیں گے، اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا جوش ہے، اللہ کا غضب ہے، اس دن اللہ کی صفت قہاری کا عروج ہے، ظہور ہے، میں کیا کروں گا؟ میں کچھ اور تو کر نہیں سکوں گا، میں یہی سمجھوں گا اللہ کا جو ادا سب سے زیادہ پسند ہے وہ میں ادا کا اظہار کروں گا۔ اللہ کو یہ ادا پسند یہ ہے کہ میرا بندہ ماتھا میرے آگے ٹیکے، اللہ کو یہ ادا پسند ہے۔ دوستو، ہم نے تو اس کی بھی قدر نہیں کی، جو ادائیں اللہ کو پسند ہیں ہم نے تو اس کی بھی قدر نہیں کی ہے۔ اللہ کو یہ ادا پسند ہے بندہ میرا ہو تو پیشانی میرے آگے جھکائے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں رب کے سامنے کلام تو کر نہیں سکتا، رب کے سامنے بول تو نہیں سکتا، لیکن قوموں کا، انسانیت کا پریشانی بھی دیکھی مجھ سے نہیں جا سکتی، کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں،
میں رحمت للعالمین ہوں، لیکن قادر تو وہ ہے، میں کیا کروں گا؟ میں سجدے میں گر جاؤں گا، میں سجدے میں پڑا رہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں جائیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ مجھے وہ کلمات سکھائے گا جس کو میں آج بھی نہیں جانتا، وہ اللہ کی حمد کے، اللہ کی تعریف کے، اللہ کی ثنا کے کلمے ہوں گے، میں ان کو پڑھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا۔ 6 دن 7 راتیں، 7 دن 6 راتوں کی مقدار مسلسل سجدے میں رہوں گا اور اللہ کی حمد کرتا رہوں گا، میں تھکوں گا نہیں، میں تھکوں گا نہیں۔ پھر رب کی رحمت آئے گی، الرحمن الرحیم کا ظہور ہوگا، تو پھر اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد، اے میرے لاڈلے محمد اپنا سر اٹھا، اشفع تشفع، اب سفارش کر، تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ نے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اس وقت شفاعت کریں گے، اور وہ شفاعت یہ ہوگی، اے اللہ حساب و کتاب شروع کر لے، اے اللہ حساب و کتاب شروع کر لے۔ آگے حدیث میں آتے ہیں، میں نے ایک عالم سے سنا، خود نہیں پڑھ سکا ہوں، لیکن عالم بڑے اتھینٹک ہیں، اس لیے بات عرض کر دیتا ہوں۔ اگلی بات، کیونکہ میں جمادی الاخری چلا گیا اور جمادی الاخری میں حضرت صدیق اکبر کی وفات ہوئی، میں ان کا تذکرہ نہیں کر سکا۔ اب ایک جملہ صرف ان کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ وہی قبول فرما لے، اللہ وہی قبول فرما لے۔ اللہ کہیں گے، اللہ کے نبی کہیں گے، یا اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، حساب و کتاب شروع کر دے۔ تو میں، اللہ کہیں گے کوئی ہے جو مجھے حساب و کتاب دے سکے؟ محمد کوئی ہے جو آج مجھے حساب دے؟ اللہ کہیں گے میں صدیق کی انگلی پکڑوں گا اور آگے کر دوں گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صدیق وہ ہے، صدیق وہ ہے، صدیق وہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا وہ رحمت للعالمین جو ارشاد فرمائے وہ بھی رحمت، میرے نبی کا چلنا بھی رحمت، اٹھنا بھی رحمت، بیٹھنا بھی رحمت، سونا بھی رحمت، جاگنا بھی رحمت، میرے نبی کا قرآن بھی رحمت، میرے نبی کا فرمان بھی رحمت۔ وہ فرامین پڑھ رہے ہیں، لیکن میں اور آپ دیکھیں، ہم نے پچھلے جمعے بھی سنے تھے، کتنا اثر لیا تھا، آج پھر اور پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، جب تیرے اندر 4 چیزیں ہوں اور ساری دنیا تیرے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، تیرے پاس گھر نہیں ہے، تیرے پاس سواری نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہے، تیری بیوی نہیں ہے، تیرے ماں باپ نہیں ہے، سب کچھ اجڑ گیا، دوسرے لفظوں میں پنجابی میں یہ کہتے ہیں نا، اجڑ گیا میں، سب کچھ اجڑ گیا، سب کچھ چلا گیا، لیکن 4 خوبیاں تیرے اندر، کوئی پرواہ نہ کر، تیرے پاس سب کچھ ہے۔ وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت، جس کو یہ 4 نعمتیں حاصل ہو گئیں، جس میں یہ 4 خوبیاں، 4 اوصاف ہیں، وہ کائنات کا خوش نصیب ہے، وہ اجڑا نہیں، بظاہر نظر آئے وہ اجڑا نہیں، وہ آباد ہے، وہ ویران نہیں، وہ آباد ہے، وہ غریب نہیں، وہ امیر ہے، وہ کم قسمت نہیں، وہ خوش قسمت ہے، وہ گھٹیا نہیں، وہ افضل ہے، وہ مذل نہیں، وہ معزز ہے، جس میں 4 خوبیاں ہو جائیں۔ پہلی خوبی یہ ہے حفظ امانت، وہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ خائن آدمی نہیں ہے، کاروبار میں خیانت نہیں کرتا، رشتوں میں خیانت نہیں کرتا، رب اور نبی میں خیانت نہیں کرتا، ولیوں اور انسانوں میں خیانت نہیں کرتا۔ وصدق حدیث، وہ سچ بولتا ہے، کاروبار بڑھانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے رشتوں میں جھوٹ نہیں بولتا، اپنی گفتگو میں جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا تیسرا، وہ حسن خلیقت، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو اس کو گالی دے اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے، جو اس کو عزت دے اس کو بھی وہ عزت دے، جو اس کو عزت نہ دے اس کو بھی عزت دے، جو اس کا پیٹھ پیچھے برا تذکرہ کرے یہ اس کا بھی اچھا تذکرہ کرے، جو جس کو ملے خندۂ پیشانی سے ملے، جس کے ساتھ مصافحہ کرے، پورے ہاتھ سے
مصافحہ کرے، جس کے ساتھ کلام کرے، دل کی محبت سے کلام کرے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ وعفۃ فی طعمۃ، فرمایا چوتھی چیز جس کے پاس ہے، عفۃ فی طعمۃ، کھانے میں احتیاط کرتا ہے، زیادہ کھاتا بھی نہیں ہے اور حرام لقمہ تو اس میں جاتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا جس میں یہ چار چیزیں ہیں وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ ہر مسلمان کو ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، اور یہ ایک دم سے نہیں آئیں گی، کوشش ہوگی، محنت ہوگی، ہم لائن سے ہٹیں گے، غلط بیانی ہو جائے گی، پھر استغفار کریں گے، امانت میں خیانت ہو جائے گی، پھر استغفار کریں گے، اخلاق میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، بیوی کے اوپر ظلم کریں گے، جب بیوی کے اوپر ظلم کر لیا تو اس سے معافی مانگنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، جب بہن کے اوپر ظلم کر لیا تو معافی مانگنے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، جب اپنے گاہک کے ساتھ جھوٹ بول لیا تو اللہ نے توفیق دے دی، سمجھ آ گئی، تو اس کے سامنے صحیح بات کرنے میں بھی تو حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بکھریں گے، فرمایا جس میں یہ خوبیاں ہو جائیں گے نا وہ کائنات کا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ ہمیں بھی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔